میں انڈین کرکٹ ٹیم کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. سچن ٹنڈولکر کی جہاں تک بات ہے, آپ نے ان کو بہت بولڈ کیا ہے, کاٹ بیہائنڈ کیا ہے. اب سچن آف کورس ہی واز ون آف دا گریٹسٹ بیٹسمین آف آر ایرا, ابھی بھی, اور سب سے زیادہ رن ہے. سو آپ کو ان کی بیٹنگ اسکلز میں کیا زبردست چیز دکھتی تھی, اور آپ کس طرح سے ان کو ٹریپ کرتے تھے, کیا طریقہ تھا؟ دیکھیں ورلڈ کلاس پلیئر تھے, اور کوئی ایسی خاص کوئی پلاننگ نہیں ہوتی تھی. یہ کہ آپ کو اپنی ایبلٹی پہ یقین ہونا چاہیے, کانفیڈنس ہونا چاہیے. بال ریلیزنگ پہ, کیونکہ بالنگ ساری آپ کی جان سے نہیں ہوتی. آپ جب ایفرٹ کرتے ہیں نا, جان لگاتے ہیں, تو آپ نے ڈسیو کرنا ہوتا ہے. بال اور بیٹ کی جو کوآرڈینیشن ہے, یہ آپ کی جنگ ہے اس کے ساتھ. اگر بیٹ ہیوی ہو گیا تو چوکا یا چھکا ہے. اگر آپ کا بال جلدی آ گیا تو بیٹسمین یا آؤٹ ہے یا پھر ڈاٹ ہے. یہ بیٹ اور بال کی جنگ ہے. اس کی سوئنگ جو ہے نا, اس کی بیٹ کی, اس کو آپ نے روکنا ہوتا ہے. اور دنیا میں جتنے بھی سوئنگ بالر ہیں, وہ ہر قسم کے ورلڈ کلاس بیٹسمین کو تنگ کر سکتے ہیں. تیز ہوں گے کبھی تنگ نہیں کریں گے. سوئنگ بہت ضروری ہے. ہاں جی, سوئنگ جو ہے نا وہ مور افیکٹیبل. تیز بالنگ سے کچھ نہیں ہوتا. ہاں, آپ کے پاس ویپن ہونا چاہیے کہ آپ پیس میں بال کر لیتے ہیں, اور اس کے ساتھ سوئنگ بھی ہونی چاہیے. شعیب اختر نے جتنے آؤٹ کیے ہیں, اس کا تو باؤنسر بھی کافی تیز تھا, پر یہ کہ اس کے پاس سوئنگ بھی تھی. ایسے ہی, اور کچھ بولرز ایسے بھی ہمارے پاس جن کے پاس پیس بہت ہے, لیکن وہ اسٹارٹ میں افیکٹو ہوتے ہیں, لیکن اس کے بعد اگر بالر بیٹسمین ریڈ کر لے تو پھر تو شاٹ بھی اسی اسپیڈ سے جاتے ہیں, چوکے بھی اسی اسپیڈ سے جاتے ہیں. بالنگ ساری نبز کی ہے نا. آپ کی جو انرجی ہے, جب آپ پریشر لے لیتے ہیں تو پھر انرجی نہیں لگتی آپ کی. آپ اس میں ڈسیو ہو جاتے ہیں. آپ مینٹلی اسٹرانگ ہوتے ہیں, فزیکلی آپ ڈاؤن ہو جاتے ہیں. یہ کرکٹ ہے ساری. اور پہلا میچ کب تھا آپ کا انڈیا کے خلاف؟ میں نے پہلا میچ 97 میں کھیلا تھا. اوکے. اور جب انڈین ٹیم یہاں پر آتی ہے, سو اس وقت میں اوور آل انڈیا کی بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم انڈیا کے خلاف کوئی پلیئر ہمارا کھیلتا ہے, سو پریشر ڈفرینٹ ہوتا ہے باقی کنٹریز کے مقابلے میں, یا پھر یہ زیادہ ہوتا ہے پریشر, یا پھر کوئی خاص ڈفرینس نہیں ہوتا؟ دراصل پریشر انڈیا اور پاکستان کے میچ کا بہت زیادہ ہوتا ہے. اور سمجھ لیں کہ اگر آپ کی فٹنس 100% ہے, اور آپ آسٹریلیا, ساؤتھ افریقہ, نیوزی لینڈ, سری لنکا ان کے خلاف کھیل رہے ہیں, تو آپ کی فٹنس 100% ہے. جو ہی آپ انڈیا کے ساتھ میچ ہوگا تو آپ کی فٹنس 80% 70% پہ آ جائے گی. وجہ صرف نام ہے کہ جی آپ انڈیا کے ساتھ میچ کھیل رہے ہیں. اتنا زیادہ دماغ پہ اثر کرتا ہے, پریشر ہوتا ہے ہر پلیئر پہ, اور سامنے والی ٹیم پہ بھی کرتا ہوگا آف کورس. نہیں, ڈیفینیٹلی. دیکھیں جی, مومنٹم کی بات ہے نا. مومنٹم جب پاکستان کی فیور میں ہوتا ہے تو ان کے پہلے اوور میں آؤٹ ہو جاتا ہے, پھر دوسرے میں ہو جاتا ہے, پھر چوتھے میں ہوتا ہے. اب ہمارا ابھی اس میں مومنٹم کیا ہوا ہے, اس میچ میں ہمارا مومنٹم نہیں بنا, اور جس میچ میں مومنٹم نہیں بنتا وہ میچ آپ ہارتے ہیں. جب میچ ہارتے ہیں تو پریشر زیادہ ہو جاتا ہے. میڈیا کی باتیں, لوگوں کی باتیں, وہ جو ہے نا وہ زیادہ وہ مینٹلی طور پہ بندے کو ڈسٹرب کرتی ہے. آپ کی پرفارمنس نہیں تو وہ آپ کو ڈیمورلائز کر دیتی ہے مینٹلی طور پہ. آپ اس شل میں چلے جاتے ہیں کہ آپ بالکل کہتے ہیں یار پتہ نہیں میرا کیا ہونا ہے, میں باہر نہ ہو جاؤں میری پرفارمنس. اور جو ہی اگر پرفارم کرتے ہیں تو آپ ایک دم ہیرو بن جاتے ہیں. اچھا, جب انڈیا پاکستان آتا ہے اور پاکستان انڈیا جاتا ہے, سو وہ والے میچز کیسے تھے؟ دیکھیں میں بتایا نا, پریشر تو ہوتا ہے, پر وہ پریشر کو آپ اسٹین کرتے ہیں. پریشر کو اسٹین کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک آپشن ہے, آپ اس کو انجوائے کریں. انجوائے؟ ہاں جی. ہاؤ ڈو یو انجوائے دا پریشر؟ بس جیسے پریشر ہے, اب آپ کو پتہ ہے کہ جی فار ایگزامپل ایسا ہی ہے کہ اگر آپ کسی اونچی پہاڑی سے آپ نے چھلانگ لگانی ہے, چھلانگ لگانی ہے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کچھ ہونا نہیں ہے, آپ نے بچ جانا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ نیچے سے ساری پروٹیکشن ہے. پر وہ جو ٹائم پیریڈ ہے اس وقت, جو سوچ کا آپ کا کہ چھلانگ لگانے کا, وہ اگر آپ اس میں ڈر گئے یا پریشر آ گیا تو آپ نہیں لگا سکتے. آپ کئی لوگ ہوتے ہیں اوپر چڑھ کے وہ ہاں یہ دیکھو جی ایڈونچر ہے نا, اب تو ایڈونچر بن جاتا ہے. میں تو بڑے آرام سے جاؤ چھلانگ لگا دوں گا, مجھے تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں, میں تو انجوائے کرتا ہوں اس چیز کو. پریشر ہوتا ہے پر وہ اس کو انجوائے کرتا ہے, ہینڈل کرتا ہے اس کو. تو اس کی پراپر ٹریننگ ہوتی ہے یا پھر ٹریننگ کچھ نہیں ہوتی؟ آپ جتنا فزیکلی اپنے آپ کو ٹرین کرتے ہیں, جتنی آپ کی فٹنس لیول اچھا ہوتا ہے, جتنا آپ کی آئی کوآرڈینیشن, ول پاور, مینٹلی طور پہ آپ جتنا اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھتے ہیں, ڈسپلن رکھتے ہیں, آپ اتنا اچھا پرفارم کرتے ہیں. فار ایگزامپل
ہم جب کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو ہمیں موٹیویشن آٹومیٹکلی مل جاتی ہے دل سے اندر سے. ہم جب برا کام کرتے ہیں تو ہم مینٹلی طور پہ ڈاؤن ہوتے ہیں, گلٹ بھی ہوتا ہے. یس. وہی چیزیں آپ کو بری لگ رہی ہوتی ہیں, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ زیادتی کی ہے, اچھا وہی اگر آپ نے صحیح کام کیا ہوتا ہے وہی کام آپ کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے, آپ اس کو مینیج کر جاتے ہیں, برداشت کر جاتے ہیں, یا آپ نہیں کہتے یار یہ برداشت کر گیا یار. کون سے اسپنرز ایسے تھے ان کے جو آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یار دے ور گڈ, ہارڈ ٹو پلے؟ کوئی بھی ایسے اسپنر نہیں تھے انڈیا کے. اینڈ فاسٹ بولرز؟ فاسٹ بولر میں بھی کوئی ایسا, پر وہ جو ایک پریشر تھا نا, جو ایک کریشن یہ انہوں نے ایٹماسفیئر کریٹ کیا ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے. وہ پریشر جو ہے نا وہ جب آپ کھیلتے ہیں نا تو جو کھیلتا ہے اس کو ہی پتہ ہے, وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. ہر بندہ, ابھی آپ نے دیکھ لیا ریسنٹلی ابھی جو میچ ہوا ہے تو آپ کو فیل ہوا ہوگا یار کہ ہمارے بیٹسمین کنڈیشن وائز بھی انڈر پریشر ہے, مومنٹم فیور میں نہیں جا رہا. تو یہ کرکٹ میں ہمیشہ چلتا رہتا ہے. مجھے پاکستان ٹیم کی یہی حالت لگی جو 2017 میں انڈین ٹیم کی حالت تھی کہ ایک دم کولیپس کر گئی تھی. وہ دیکھیں بات یہ ہے اس میں دیکھا جائے, میں وہی بات کرتا ہوں سچویشن کی. آپ کی لک تھی, آپ فخر زمان کا کارڈ بھی اینڈ ہوا, نوبل ہو گیا, اس نے 100 کر دیا, آپ نے 350 قریب رنز کر دیے. اب سچویشن, اب جو ساری چیزیں نا, جو مومنٹم وہ شفٹ ہو گیا نیگیٹو کی طرف, انڈیا کی طرف. اب وہ ان کے لیے وہ ٹف ہو گیا. یہ وہی انڈیا کی ٹیم ہے, اگر وہ کھیلے تو وہ 350 کرتی ہے, اب سیکنڈ اننگز میں کرنا ہے تو اس کو وہ 200 پہ آؤٹ ہو جاتی ہے. تو یہ جو سچویشن ہے نا یہ بڑا کاؤنٹ کرتی ہے. یہ آن دی ڈے اگر آپ کی فیور میں آ گیا مومنٹم, میں کہتا ہوں آپ بالکل ڈفرینٹ ہو گئے. اگینسٹ آؤگا تو آپ کہیں گے یار یہ کیا کرکٹ ہے. یہ کرکٹ کی خوبصورتی ہے, یہ اس کو ہم, یہ اتنی آسان کرکٹ نہیں جتنی دکھنے کو لگتی ہے. ہاں کہہ رہے ایسا شاٹ کھیل لیتا ہے یار. ہم لوگ بیٹھ کر ٹی وی پہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, پیچھے سے ہم لوگ کامنٹری کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ایسے نہیں, ادھر سے نکالنا چاہیے تھا یہ وہ, لیکن آئی تھنک اتنا آسان ہوتا نہیں ہے. دیکھیے افغانستان کے خلاف آخری وکٹ پہ 12 سکور چاہیے, نسیم شاہ جاتا ہے تو چھکے مار دیتا ہے. وہ کیا ہو گیا, کیا بات ہے جی, کیا بات ہے, کیا کرکٹ ہے. اب دیکھیں نا جس کو بولر کو پڑھے ہیں اس سے پوچھے اس کا کیا حال ہے. فاروقی, اور اس کی جو اپنی گورنمنٹ ہے, افغانستان کی جو ٹیم ہے, لوگ ہیں, وہ سارے بالکل ہی ڈاؤن ہوئے نا اس سے. صحیح بات ہے. تو یہ کرکٹ میں یہ ایسا ہوتا ہے, آپ یہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ جی ہاں اگر آسٹریلیا نے پورا رول کیا ہے تو وہ اس لیے کیا کہ ان پاس سارے ورلڈ کلاس پلیئر تھے, اور وہ مینٹلی ایسے تھے, وہ ہماری طرح 2 میچ میں پرفارمنس دینے کے بعد ہیرو نہیں بن جاتے تھے. وہ گیم کو گیم لیتے تھے, اپنا فوکس, ڈسپلن, پریکٹس. اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کہ انہوں نے 2.5 دنوں میں ٹیسٹ میچ ختم کیا سری لنکا میں ہمارے خلاف, ہمیں ہرایا انہوں نے. لنچ میں 2.5 دن میں ہم میچ ختم ہو گیا, انہوں نے لنچ کیا, ہوٹل آئے ہیں, پاکستان ٹیم بھی آئی ہے, ہم اپنے کمروں میں چلے گئے ہیں. آدھے گھنٹے بعد وہ پھر پریکٹس کے لیے چلے گئے. اوہ, جیتنے کے باوجود؟ جی, کوئی آرام نہیں, کوئی چل. جی بالکل, وہ جو ہے نا پریکٹس میں ایک مین پرفیکٹ. اب یہ جو چیزیں نا یہ اللہ تعالیٰ کو یہ سب کے لیے, وہ وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ یہ کرسچن ہے یا یہ ہے وہ ہے یا مسلمان ہے, یہ نہیں. ان کی ہارڈ ورکنگ, ان کا پیشن, ان کا فوکس, ان کی وہ ڈسپلن, وہ ساری چیزیں ان کو پے آف کر جاتی ہیں. اگر اتنی زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے یہ پریشر والی چیز, کیونکہ سامنے والی ٹیم بھی اسکلفل ہے, ہم بھی اسکلفل ہیں, تو مین گیم تو پریشر کا ہی ہو گیا ایک طرح سے. سو ٹیم مینجمنٹ کتنا بڑا کردار ادا کرتی ہے کہ ٹیم میں سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں جو کہ ہیلپ کر رہے ہوں پلیئرس کو, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہر پلیئر کا بہت بڑا بیک گراؤنڈ اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا ہر طرح سے. سو ہر کوئی جو ہے, سب کو موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہوگی, مینٹل کیپیبلٹی اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہوتی ہوگی, سائیکولوجیکلی آپ اسٹرانگ ہو. سو اس ٹیم کی مینجمنٹ کی کیا وہ ہوتی ہے اس کے اندر؟ صرف ایزی اپنے آپ کو کرنا چاہیے, لک آفٹر کرنی پڑتی ہے. جیسے ہم اپنی فیملی میں اگر ہمارے 5 بچے ہیں, 6 بچے ہیں, تو آپ کو 6 بچوں کی لک آفٹر کرنی پڑے گی. آپ یہ کبھی نہیں ہوگا کہ آپ نے اس کو زیادہ انٹینشن دے دی, اس کی ہر ضرورت پوری کر لی اور دوسرے کی نہ کی, تو وہ مائنڈ کٹ جاتا ہے.
وہ حالانکہ آپ کا بیٹا ہے, اس کا بھائی بھی ہے. اب اگر نیچر میں اگر یہ چیز ہے تو ٹیم میں بھی ایسا ہو سکتا ہے. ٹیم میں صرف آپ کو ایک اچھا ورڈ, ایک اسمائل اچھی, اور آپ کی ایک اچھی بات پورے دن کے لیے کافی. واو. اور اس میں کیپٹن اور کوچ بھی کافی زیادہ کردار ادا کرتے ہوں, کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بالر پٹ رہا ہے یا بیٹسمین بیٹنگ نہیں کر پایا, تو کتنا بری طرح سے وہ ڈس اپوائنٹ ہوتا ہوگا اپنے آپ سے ہی. سو اس کو اٹھانے کے اندر ٹیم کتنا زیادہ نہیں, بہت زیادہ کرتے ہیں. دیکھیں ایک بندہ پرفارم نہیں کر رہا, وہ آیا ہے, ڈسہارڈ ہے, تو یہ جو ٹیم میٹس ہوتے ہیں, مینجمنٹ میں لوگ ہوتے ہیں, وہ دراصل باڈی لینگویج بتا دیتی ہے نا, تو وہ ان کا اس وقت ان سے بات بھی کرتے ہیں, اس کو ہنسانے کی کوشش بھی کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں کوئی بات نہیں, اگلے میچ میں پرفارم کرو گے, جاؤ پریکٹس کرو, یہ کرو. تو یہ چھوٹی اتنا ہی کہنا ہوتا ہے بس, وہ اس کا وہ سارا ٹھیک ہو جاتا ہے, سارا پریشر آف ہو جاتا ہے. اگر وہیں پہ اسے گالیاں پڑ رہی ہوں یا اس کو اگنور کیا جا رہا ہو تو وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے, وہ پھر زیادہ دیر نہیں چل سکتا پلیئر. صحیح بات ہے. اس پلیئر کی بھی اتنی زیادہ غلطی نہیں ہوتی, کیونکہ بڑا ضروری ہے کہ ماحول میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ آپ کو بیک اپ کریں ایسی سچویشن کے اندر. جی, بس یہ کرکٹ ہے اور یہ مینٹلی ہے, اپنے آپ کو ڈسپلن جتنا رکھ سکتے ہیں وہ اتنا ہی پلیئر بڑا بن جاتا ہے.